کتنے لوگ کا ایمان ہے کہ خداوند آج ہمارے بیچ میں موجود ہے؟ پریز گاڈ، زوردار تالیاں بجائیں گے خداوند کے جلال کے لیے۔ آج صبح جس بات پر میں بولنا چاہتا ہوں وہ ہے اولاد کی برکت کے لیے دعا۔ کتنے شادی شدہ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں چاہتا ہوں اپنا ہاتھ کھڑا کریں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کس طرح سے اپنی اولاد کے لیے دعا کرنی ہے تاکہ وہ برکت پا سکے، اور بائبل مقدس ہمیں کیا بتاتی ہے اولاد کی برکت کے بارے میں، کس طرح سے ہماری اولاد اس روئے زمین کے اوپر زوراور نسل ہو سکتی ہے، کس طرح سے وہ ابلیس کی ان چالوں سے بچائی جا سکتی ہے، کس طرح سے ابلیس اپنا قبضہ ہماری اولاد کے اوپر سے اٹھاتا ہے، کس طرح سے یسوع مسیح کا خون ابلیس کے بندنوں کو، اسے قبضوں کو توڑ ڈالتا ہے۔ آج ہم سیکھیں گے، میرے ساتھ مل کے نکالیے گا مقدس موسیٰ کی معرفت لکھی گئی گنتی کی کتاب، اس کا 6واں باب اور اس کی 22 سے 27 آیت تک ہم کلام میں سے پڑھیں گے۔ گنتی کی کتاب، اس کا 6واں باب اور 22 سے 27 آیت تک۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون اور اس کے بیٹوں سے کہہ کہ تم بنی اسرائیل کو اس طرح دعا دیا کرنا، تم ان سے کہنا، خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے، خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے، ہاللیلویہ۔ خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے، اس طرح وہ میرے نام کو بنی اسرائیل پر رکھیں اور میں ان کو برکت بخشوں گا۔ پریز جیسس۔ میں چاہتا ہوں آپ سب میرے پیچھے یہ آیت بولیں، خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے، خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے، خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے۔ یاد رکھیں کہ قوم بنی اسرائیل آج بھی اپنی اولاد کے لیے یہی دعا کرتی ہے، آج بھی وہ اپنے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھ کے ان 6 بلیسنگز کو مانگتے ہیں۔ ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو ہم اپنی اولاد کو اچھی تربیت دیتے ہیں، ہم اس کو اچھا کھانا دیتے ہیں، اچھا کپڑا دیتے ہیں، اگر طاقت ہو تو ہم اچھی تعلیم بھی دیتے ہیں، اس کو دنیا کے رسم و رواج سکھاتے ہیں، مگر ہم ایک بات اپنی زندگی میں مس کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر ان کے لیے برکت کی دعا نہیں کرتے۔ آپ اگر سوچیں تو آپ نے کب آخری بار اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کی تھی؟ شاید آپ کو یاد بھی نہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ مسیحی قوم، اور جب میں مسیحی قوم کی بات کروں تو میں پاکستان، انڈیا کی بات کروں گا کہ وہاں کی جو مسیحی قوم ہے وہ لوگ، ان کی اولاد، ان کے بچے ابلیس کی ہلاکتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم کلیہ نہیں جانتے ہیں، ہم ان کے لیے روحانی جنگ کے اندر برکت کے دروازے نہیں کھولتے ہیں، ہم ان کے لیے وہ دعا نہیں کرتے جو ضرورت ہے، ہم ان کے اوپر ہاتھ رکھے کبھی ان کے لیے برکت نہیں چاہتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کیونکہ ہم ایماندار ہیں تو ہمارے بچوں کو برکت ملے گی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، کوئی شک نہیں کہ ایماندار کی اولاد کو خدا برکت دیتا ہے، راست باز کی اولاد کو خدا برکت دیتا ہے، مگر کچھ باتیں جس طرح قوم بنی اسرائیل سیکھ گئی، ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، اور جب ہم ان باتوں کو، ان کلیوں کو سیکھ جاتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہماری اولاد بھی اس زمین پہ زوراور نسل بن جاتی ہے، کیونکہ خدا کی قدرت ہماری دعاؤں کے وسیلہ سے ٹھہری رہتی ہے ہماری اولاد کے اوپر۔ ابلیس چاہ کر بھی ہماری اولاد کو چھیڑ نہیں سکتا، کیوں؟ کیونکہ ہم ایوب کی طرح ہر روز اپنی اولاد کے چگرد باڑ کھینچتے ہیں، ہم موسیٰ کی طرح یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے اپنی اولاد کے لیے دعا کرنی ہے،
ہم ہنا کی طرح اپنے بچے کی پرورش کلام کے مطابق کرتے ہیں. ایلی کائن کے بچے ہیکل میں رہتے تھے, وہ ایمانداروں کی جماعت میں رہتے تھے, ان کا باپ ایماندار شخص تھا, سردار کائن تھا, ہیکل کا انتظام چلاتا تھا, تو بھی اس کی اولاد ابلیس کے حوالہ کر دی گئی. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی اولاد کی تربیت نہ کی. اس کے برعکس سیمیول, جس کو خدا نے نبی کا خطاب دیا, قاضی کا خطاب دیا, وہ اپنے والدین سے دور تھا, تو بھی اس کی ماں جب جب آتی اس کی تربیت کرتی, اس کو خدا کے آئین بتاتی, کلام مقدس کی روشنی میں چلنا سکھاتی. اور اس سبب سے سیمیول ایلی کائن کے بیٹوں کی جگہ پر چلا گیا. کیوں؟ کیونکہ فرق کہاں تھا؟ تربیت کے اندر. فرق کہاں تھا؟ دعا کے اندر. فرق کہاں تھا؟ اس برکت کے اندر جو سیمیول کے لیے مقرر کی گئی تھی اور ایلی کائن کے بچوں کے لیے نہیں تھی. اب اگر میں یہ سوچوں کہ میں خادم ہوں تو میرے سارے بچے خادم ہوں گے, ایسا نہیں ہے. نہ یہ بائبل کا فیصلہ, نہ یہ جسمانی دنیا کا فیصلہ. جب تک میں اپنی اولاد کی اس طرح پرورش نہیں کروں گا, ان کے لیے روحانی عالم میں برکتوں کے دروازے دعا کے وسیلہ سے نہیں کھولوں گا, میری اولاد برکت نہیں پائے گی. یہ میں نہیں کہتا, خدا کا کلام کہتا ہے. اگر ایلی کائن کے بیٹے ہی ایلی کائن کی جگہ پر ہوتے تو سیمیول پیدا نہ ہوتا. اگر ساؤل کا بچہ ساؤل کی جگہ پر ہوتا تو داؤد پیدا نہ ہوتا. خداوند اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے, ایمانداروں کی دعا کے اندر اثر پایا جاتا ہے. اور ہم اس بات کی افادیت کو سمجھتے ہی نہیں. یہودی قوم اپنی اولاد کے لیے جب دعا کرتی ہے تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر دعا کرتی ہے, برکت چاہتی ہے تاکہ وہ برکت کے وارث ہو سکیں. اس حوالے کے اندر ہم 6 چیزوں کو پڑھتے ہیں. پہلی بات ہمیں اس میں برکت نظر آتی ہے, دوسری بات ہمیں اس میں محافظت نظر آتی ہے, تیسری بات جو نظر آتی ہے وہ چہرہ کا جلوہ گر ہونا نظر آتا ہے, چوتھی بات مہربانی نظر آتی ہے, ہمارے مرکزی حوالے کی بات کر رہا ہوں, پانچویں بات ہمیں چہرہ کا متوجہ ہونا نظر آتا ہے, اور چھٹی اور آخری بات سلامتی نظر آتی ہے. یہ 6 باتیں خدا نے موسیٰ کو بولا کہ تو ہارون کو کہہ کہ جب کبھی تم بنی اسرائیل کو دعا دو تم اس طرح دعا دیا کرنا. اور 6 باتیں بتائی گئی ہیں, ریپیٹ کروں گا, سنیں. برکت, محافظت, چہرہ کا جلوہ گر ہونا, مہربانی, چہرہ کا متوجہ ہونا اور سلامتی. یہ 6 چیزیں قوم بنی اسرائیل کو آج بھی گھیرے ہوئے ہیں. ان 6 چیزوں کے وسیلہ سے آج بھی قوم بنی اسرائیل اس دنیا کے اندر قائم ہے. سب سے پہلی بات کیا بولی گئی ہے جی؟ برکت. لفظ برکت جو ہے, یاد رکھیں کہ عبرانی زبان کے لفظ براق سے نکلا ہے, جس کے معنی ہے فیور آف گاڈ, خدا کی حمایت. اگر ایک شخص کے ساتھ خدا کی فیور نہیں ہے, ایک شخص کے ساتھ خدا کی حمایت نہیں ہے, تو وہ اس دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا. بہت سارے لوگ پیسے کو برکت سمجھتے ہیں. پیسہ برکت نہیں ہے, برکت خدا کی فیور ہے, برکت خدا کی حمایت ہے. اور خدا موسیٰ کو کہتا ہے کہ پہلی بات جو تمہیں بولنے کہ خداوند تمہیں برکت دے, یعنی خداوند کا ہاتھ تمہارے پہ بڑا رہے, خداوند کی حمایت تمہارے ساتھ رہے, خداوند کی قدرت تمہارے ساتھ ٹھہری رہے, خداوند ہر قدم پہ تمہارے ساتھ ساتھ ہو. اور اس برکت کو جو وہ کلیم کرتے ہیں ان کے والدین اپنے بچوں کے لیے, وہ برکت آپ کو اس دنیا میں نظر آتی ہے. مرد خدا یعقوب جب مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹوں کو برکت دی, اور وہ برکت جو اس نے دی وہ برکت آج بھی اس دنیا میں دیکھی جاتی ہے, جانی جاتی ہے. اور وہ برکت کیا ہے؟ وہ برکت یہ ہے کہ آپ کو پتا کہ پوری دنیا کے اندر قوم بنی اسرائیل واحد قوم ہے جس کے اندر 0% بے روزگاری ہے.
یا تو وہ بزنس مین ہے یا وہ اعلیٰ مرتبے کی نوکری کرتے ہیں. یہ برکت ہے. تعلیمی معیار ان سے اوپر پوری دنیا کسی کے نہیں. ایجادات کی بات کریں تو ان سے زیادہ ایجادات کسی کی نہیں ہے. دولت کی بات کریں تو ان سے زیادہ دولت مند کوئی نہیں ہے. دنیا کے سب سے بڑے اکانومسٹ، دنیا کے سب سے بڑے پولیٹیشنز، دنیا کے سب سے بڑے بزنس مین، سائنٹسٹ، انویسٹرز کون ہیں؟ یہودی قوم ہے. ریزن کیونکہ ان کے والدین ہر روز ان کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں اور خدا کی قدرت ان کے اوپر ٹھہری رہتی ہے. اگر آج آپ اپنی اولاد کے لیے برکت کی دعا کریں گے تو مت سوچیں کہ آپ کے مرنے کے بعد وہ دعائیں رائے گاہ جائیں گی. وہ دعائیں قبول کی جائیں گی، وہ دعائیں نظر آئیں گی. آپ کی اولاد برکت پائے گی، آپ کی اولاد سرفراز کی جائے گی، آپ کی اولاد کے وہ سارے دکھ ختم کیے جائیں گے جو ابلیس کی طرف سے ہے. آپ کی اولاد کو خدا پراسپیرٹی بخشے گا، برکت دے گا. دوسری بات کیا بولی؟ دوسری بات ہمیں کیا نظر آتی ہے؟ خداوند تجھے محفوظ رکھے، یعنی محافظت کی دعا کی گئی ہے. اگر آپ اس کو ہیبرو میں دیکھیں تو اس کا لیے جو ورڈ یوز کیا گیا وہ ہے شامار، مین مے یہوہ ریسپیکٹ یو اینڈ گارڈ یو. یعنی خداوند تیری عزت کرے اور تیرا رکھوالا ہو. یہ محافظت کے معنی ہے ہیبرو کے اندر. یہوہ ریسپیکٹ یو. کیا ہم نے کبھی اپنی اولاد کی محافظت کے لیے دعا کی ہے؟ آپ کو پتا ہے قوم بنی اسرائیل واحد قوم ہے جس کی دنیا میں سب سے زیادہ مخالفت ہے. ملک مصر سے لے کر جب سے فرعون نے ان کو مارنا شروع کیا آج کی تاریخ تک جتنی قومیں ان کے ارد گرد ہیں ان کی دشمن ہیں. دوسری جنگ عظیم کے اندر ہٹلر نے ڈھونڈ کے یہودی مارے. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں یہودیوں کو صفائے ہستی سے مٹا دوں. کیا وہ مٹائے گئے؟ ریزن وہ اپنی اولاد کی محافظت کی دعا کرتے ہیں. ابلیس چاہ کر بھی اس قوم کو اس دنیا سے ختم نہیں کر سکا. کیوں؟ کیونکہ وہ نسل در نسل اپنی اولاد کی محافظت کی دعا کرتے ہیں. وہ نسل در نسل اپنی اولاد کو خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے لے کے آتے ہیں. وہ نسل در نسل اپنی اولاد کے لیے سلامتی کو کلیم کرتے ہیں. آج بھی اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ مخالفت یہودی قوم کی ہے، تو بھی وہ سب سے طاقتور اور سب سے زبردست قوم ہے. ریزن کیونکہ ان کے والدین اپنی اولاد کے لیے محافظت کو کلیم کرتے ہیں. وہ اپنے لیے ہر روز دعا کرتے ہیں کہ خداوند ہماری اولاد کو سلامتی بخشے، ان کو محفوظ رکھے. زبور 121 جو کہ ہیکل کی زیارت کا گیت مانا جاتا تھا، اس میں داؤد کہتا ہے کہ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا. وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا، تیرا محافظ اونگنے کا نہیں. دیکھ اسرائیل کا محافظ نہ اونگے گا نہ سوئے گا، خداوند تیرا محافظ ہے. خداوند تیرے دائنے ہاتھ پر تیرا سائبان ہے، نہ آفتاب دن کو تجھے ضرر پہنچائے گا نہ مطاب رات کو. خداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے، وہ تیری جان کو محفوظ رکھے. یہ ہیکل کی زیارت کا گیت ہے جو قوم بنی اسرائیل ہر روز ہیکل میں جا کے گاتی تھی، کلیم کرتے تھے اپنی محافظت کو. اسی لیے اتنی بربادیوں کے بعد، اسیری میں جانے کے بعد، قتل و غارت کے بعد، آج بھی قوم بنی اسرائیل ترقی کی راہ پر گامزن ہے. خدا کی محافظت ان کے ساتھ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کلیم کرتے ہیں. مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کی محافظت کی دعا کریں. ہم ان کے ہاتھ پہ، ان کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے بولے خداوند یہ محفوظ رہے تجھ میں، کبھی ابلیس اس کو اپنی ہلاکت کا شکار نہ بنا سکے، بیماری کے وسیلہ سے یا کسی بھی طور سے. تو آپ دیکھیں کہ خدا آپ کی اولاد کو برکت بخشے گا، اور ایک ہاتھ سے وہ برکت دیتا ہے، دوسرے ہاتھ سے سنبھالتا ہے. تیسری بات کیا لکھی ہے؟ خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے،
چہرہ جلوہ گر فرمانے کے جو معنی ہے وہ ہے خداوند کا ہر قدم پر ساتھ ساتھ رہنا. یعنی اگر خداوند آپ کے ہر قدم پر آپ کے ساتھ نہیں, آپ کے ہر کام میں آپ کے ساتھ نہیں, تو اس کا مطلب ہے خداوند آپ کا مخالف ہے. اور اگر خداوند ہمارا مخالف ہے تو ہم اس دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے. چہرہ کا جلوہ گر فرمانا اس بات کا کلیم تھا کہ خداوند میں جو کچھ کروں, میری اولاد جو کچھ کرے, خداوند تو ہمارے ساتھ ساتھ رہ, ہمارے ساتھ ساتھ چل. اس بات کو وہ کلیم کرتے تھے. ایک حوالہ نکالے, استثناء کتاب اس کا 31 باب اس کی 16 سے 18 آیت, 2 آیتیں پڑھ لیں ذرا. استثناء کتاب اس کا 31 باب 16 سے 18. تب خداوند نے موسیٰ سے کہا, دیکھ تو اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جائے گا, اور یہ لوگ اٹھ کر اس ملک کے اجنبی دیوتاؤں کی پیروی میں جن کے بیچ وہ جا کر رہیں گے زناکار ہو جائیں گے, اور مجھ کو چھوڑ دیں گے, اور اس عہد کو جو میں نے ان کے ساتھ باندھا ہے توڑ ڈالیں گے. تب اس وقت میرا قہر ان پر بھڑکے گا, اور میں ان کو چھوڑ دوں گا, اور ان سے اپنا منہ چھپا لوں گا. ہاں جی, ان سے میں کیا کروں گا جی؟ کب؟ جب وہ گناہ اور بدکاری پڑ جائیں گے. منہ چھپانے کا مطلب کہ میں ان سے ہٹ جاؤں گا. جی آگے. اور وہ نگل لیے جائیں گے, اور بہت سی بلائیں اور مصیبتیں ان پر آئیں گی. چنانچہ وہ اس دن کہیں گے, کیا ہم پر یہ بلائیں اس سبب سے نہیں آئیں کہ ہمارا خدا ہمارے درمیان نہیں؟ اس وقت ان سب بدیوں کے سبب سے جو اور معبودوں کی طرف مائل ہو کر انہوں نے کی ہوں گی, میں ضرور اپنا منہ چھپا لوں گا. ہاں جی, تو آپ کو سمجھے کہ منہ چھپانے کا مطلب کیا ہے؟ خداوند کا ہٹ جانا. ہم سے کیا لکھا کہ اس دن ہم کہیں گے کیا ہم یہ سب بلائیں ہم پہ اس لیے کہ ہمارا خداوند ہمارے درمیان نہیں. یعنی خداوند کا چہرہ ہم پہ جلوہ گر ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ اس بات کی علامت, اس بات کی نشانی ہے کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے. وہ ہمارے ہر قدم پہ ہمارے قدموں کی رہنمائی کر رہا ہے. ہمارے ہر قدم پہ وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے. مگر جب ہم گناہ اور بدی کا شکار ہو جاتے ہیں تو خداوند لکھا کہ اپنا چہرہ ہم سے چھپا لیتا ہے. زبور کی کتاب میں لکھا کہ خداوند کا چہرہ بدکاروں کے خلاف ہے. چہرہ خلاف ہونے سے مراد کہ خدا اس بدکار شخص کے ساتھ نہیں ہے, اس کی حمایت میں نہیں ہے, اس کے ساتھ قدم ملا کر نہیں چل رہا ہے. خدا ان سے دور ہے. اس لیے آج ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے جب دعا کریں تو بولیں خداوند تیرا چہرہ اس کے اوپر جلوہ گر ہو, یعنی تو ہمیشہ اس کے ساتھ ساتھ رہ, ہر بات میں, ہر کام میں, ہر چیز میں. خداوند تو اس کے ساتھ ہو تاکہ یہ کبھی جنبش نہ کھائے, یہ کبھی رہا ہوا معلوم نہ ہو, یہ کبھی ابلیس کی ہلاکت کا شکار نہ ہو جائے, بلکہ یہ ہمیشہ زمین پر ایک طاقتور انسان کے طور پر ظاہر ہو. چوتھی بات کیا تھی جی؟ تجھ پر مہربان رہے. تجھ پر مہربانی. چوتھی بات موسیٰ کو بتائی گئی خدا کی طرف سے جو دعا کرنی تھی قوم بنی اسرائیل کو, بولا کہ تم جو چوتھی بات تھی کہ تجھ پر مہربان رہے. مہربان کے لیے انگلش میں ورڈ یوز کیا گیا گریشیس. اس کے معنی ہے شوئنگ ڈیوائن گریس. تو یاد رکھیں کہ انسان کمزور ہے اور خدا طاقتور ہے. کبھی بھی کوئی کمزور انسان کسی طاقتور کے اوپر مہربانی نہیں کرتا, بلکہ طاقتور کسی کمزور پہ مہربانی کرتا ہے. ایسے ہی ہے نا, ریزن کیونکہ اس میں طاقت ہے کہ وہ کر سکتا کچھ نہ کچھ. انسان کمزور ہے, ہم جتنے مرضی طاقتور ہو جائیں ہم خدا سے طاقتور نہیں ہے. خدا ہم پہ جب مہربان ہوتا ہے تو ہم زمین پر ضرور طاقتور ہوتے ہیں, نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ ابلیس کے لیے بھی, کیونکہ خدا کی قدرت ہمارے ساتھ ہوتی ہے. آج دیکھیں, میں نے جو آپ کو پہلی 5 باتیں بتائیں کہ اس دنیا کے بڑے اکانومسٹ, انویسٹرز, بزنس مین, سائنٹسٹ کون ہیں, پولیٹیشنز کون ہیں؟ یہودی. ریزن کیونکہ خدا کی مہربانی ان کے اوپر ہے اور وہ دنیا میں طاقتور ہیں, ابلیسی قوتوں کے سامنے وہ طاقتور ہیں. ہم
ایماندار جب ہوتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہمارا اگر خداوند کا ہاتھ ہم پہ تو اس کی مہربانی ہمارے ساتھ ہے، پھر ہم جس بات میں بھی جائیں گے ہم طاقتور ہوں گے، کیونکہ اس کی مہربانی ہمارے ساتھ ساتھ ہے۔ ہم جب کسی پہ مہربانی کرتے ہیں تو وہ بندہ ہمارا شکریہ ادا کرتا ہے، ایسے ہی نا؟ ہم خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خداوند تو نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم ادھر رہ سکیں۔ دیکھیں ہم اکثر اوقات میں کہتا ہوں بہت سارے لوگ یہاں پر نہیں ہیں، بہت سارے لوگ پاکستان میں رہتے ہیں، باہر کے ممالک میں نہیں رہتے، شاید وہ ہم سے بہت بہتر ہوں گے، پڑھے لکھے ہوں گے، خوبصورت ہوں گے، ٹیلنٹڈ ہوں گے، لیکن خداوند نے اگر ہمیں یہاں رکھا ہے، یا جو لوگ پاکستان میں ہے خداوند ان کو برکت دے رکھی ہے، تو وہ کسی سے کمتر نہیں ہے، لیکن خداوند کی برکت ان کے ساتھ ہے۔ یہ خدا کی مہربانی ہے۔ ہمیں اپنی اولاد کے لیے دعا کرنی ہے، خداوند تو اس پہ ہمیشہ مہربان ہو، یہ کبھی کمزور نہ ہو بلکہ اس دنیا میں طاقتور ہو۔ اور پانچویں بات کیا تھی جی؟ پانچویں بات تھی خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے۔ چہرہ تیری طرف متوجہ کرے سے کیا مراد ہے؟ ہم گھر میں کوئی کام کر رہے ہوں، والدین، بچہ کوئی بات کرتا ہے اور بچے ایسے بولتے ہیں بابا میری بات سنیں آپ، ایسے ہی ہے نا؟ ایسا نہیں کہ باپ بات نہیں سن رہا یا ماں بات نہیں سن رہی، ماں سن رہی ہوتی ہے بات، باپ سن رہا ہوتا ہے بات، لیکن باپ اور ماں ساتھ اپنا کام کر رہے ہوں گے، لیکن بچہ کہتا ہے کہ میری آپ بات سنیں، یعنی وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی جو باپ کی ماں کی توجہ ہے پوری اس کی طرف لگے۔ ایسے ہی ہے، پھر ہم کبھی کبھی اپنے بچوں کی بات سننے کے لیے اپنا کام چھوڑ کے بولتے ہیں جی بیٹا بولو، ایسے ہی ہے نا؟ اسی طرح یاد رکھیں خدا اتنا ویلا نہیں کہ ہمارے لیے بیٹھا رہے، ایسا ہی ہے نا کہ وہ صرف سن رہا کہ پادری ٹیموتھیا کہہ رہا، یہ بھائی ریچارڈ کہہ رہا، لیکن جب ہم کلیم کرتے ہیں اس بات کو کہ خداوند تیرا چہرہ میری طرف متوجہ ہو، تو خدا ان سارے کاموں کو کرنے کے باوجود وہ ہماری طرف دیکھتا ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ اور اگر خداوند کا چہرہ ہماری طرف متوجہ ہو جاتا ہے، یاد رکھیں لکھیں کہ اگر خداوند ہمارے ساتھ ہے کون ہمارا مخالف ہے؟ ہیلیلویا! اگر خداوند ہمارے اس کا چہرہ ہماری طرف ہے، وہ ہماری بات کے اوپر دھیان دے رہا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور وہ اس بات کو سن کے ہمارے لیے ویسا کرے، تو اس سے اتم کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس لیے قوم بنی اسرائیل یہ کلیم کرتی تھی کہ تیرا چہرہ ہماری طرف متوجہ ہو۔ اسی لیے دنیا میں جتنی قومیں ہیں سب سے بابرکت قوم یہودی کیوں ہے؟ کیونکہ وہ کلیم کرتی ہیں کہ تیرا چہرہ ہماری طرف متوجہ ہو۔ خدا ہر چیز میں ان کو دیکھتا ہے، ان کی بات کو سنتا ہے، جو وہ کہتے ہیں اس کو پورا کرتا ہے۔ جب باپ کو کوئی بات کہتا ہے بچہ، اب باپ اپنا دھیان ہٹا کے اس کی بات سنتا ہے، دھیان سے سنتا ہے، اس کے بعد وہ کام کرتا ہے۔ اسی طرح خدا باپ جو ہے جب ہم اس سے دعا کرتے ہیں، اس کا چہرہ ہماری طرف متوجہ ہو جائے تو وہ ہماری ساری باتوں کو پورا کرتا ہے۔ پریز گاڈ! اسی لیے آج ہمیں ضرورت کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھ کے بولے خداوند تیرا چہرہ ہمیشہ اس کے اوپر متوجہ ہو۔ اور آخری بات وہ کہتا ہے کہ تجھے سلامتی بخشے۔ سلامتی جو ہے وہ ہیبرو زبان کے لفظ شالوم سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے ہارمنی، ہولنس اور پراسپیرٹی۔ پراسپیرٹی اور ہارمنی کب آتی ہے ہماری زندگی میں؟ جب ہم اپنی زندگی میں خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے ہوتے ہیں، خداوند کی سلامتی ہم پر ٹھہری رہتی ہے۔ لیکن خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن رہتا ہے، وہ ہمیں سلامتی بخشتا ہے۔ کب؟ جب ہم اس سے ڈرتے ہیں، جب ہم اس کے خوف میں رہتے ہیں، ہماری زندگی اس کے کلام کے مطابق ہوتی ہے، ہم ہر ایک بات میں، ہر ایک چیز کے اندر خداوند کو اول درجہ دیتے ہیں، ہماری زندگی کا کوئی کام بھی اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا، تو خداوند ہمیں سلامتی بخشتا ہے۔ میں آپ سب کو انکریج کروں گا آج، میں نے بھی یہ کام شاید نہیں کیا، لیکن جب خدا کے پاک روح نے مجھے اس بات پر جھنجھوڑا، میں نے یہ پیغام تیار کیا۔ میں پچھلے 3 دن سے ہر روز اپنے بچوں کو بٹھا کے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کرتا ہوں، اور خداوند سے توفیق کیا مانگی کہ خداوند مجھے فضل دے کہ میں ہر روز دعا میں ہر روز کرتا تھا، میرے بچے میرے ساتھ ہر روز ہم اپنی فیملی پریئر کرتے ہیں، لیکن یہ پریکٹس میں نہیں کرتا تھا۔ لیکن خدا نے ریولیشن یہ دیا کہ اگر ہم ہر روز ان کے اوپر ہاتھ رکھ کے ان برکتوں کو کلیم کریں گے،
ہماری اولاد زمین پر زوراور نسل ٹھہرے گی. ہیلیلویا. خداوند کی قدرت ان کے ساتھ ہوئی. کیوں؟ یاد رکھیں, ہم بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ساری باتیں, یہ کلام یہودی قوم کے لیے ہے, تو ہم سب جو کچھ کر رہے ہیں وہ یہودی قوم سے ہی نکلا. یاد رکھیں, یسوع مسیح بھی یہودی قوم میں سے نکلا. یہودی قوم کا ایک ایریا اگر آپ چھوڑ دیں جو قربانی پہ ایمان نہیں رکھتے, باقی سب چیزیں ہم یہودیوں کی ہی کر رہے ہیں. روزہ, دعا, یہ ساری باتیں کہاں سے آئی ہیں؟ یہودی قوم سے آئی ہیں. خدا نے اس قوم کو رول ماڈل کے طور پر اس دنیا میں رکھا. کلام ان کی برکات سے بھرا پڑا ہے, اور جو کلیے خدا نے ان کو دیے ہیں, اگر وہ کلیے آپ اپنا لیتے ہیں تو یاد رکھیں آپ بھی ان کی طرح باعث برکت ہوں گے. آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کے سر پر ہاتھ رکھ کے گنتی 6 باب 22 سے 27 کو کلیم کریں. یہ 6 باتیں کلیم کریں اپنے بچوں کے لیے. خداوند ایماندار کی دعا کو سننے والا ہے. خدا برکت دیتا ہے, خدا سلامتی بخشتا ہے, خدا محافظت بخشتا ہے, خدا اپنا چہرہ ان کے اوپر جلوہ گر فرماتا ہے, خدا اپنے چہرے کو ان کی طرف متوجہ کرتا ہے, خدا مہربان رہتا ہے. کب؟ جب ہم کلیم کرنا شروع کرتے ہیں. پر اگر ہم کلیم نہیں کرتے تو یاد رکھیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو کھلا چھوڑ دیا ہے, جو مرضی کرے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں تو ہمارے بچوں کو برکت ملے گی. ایسا کچھ نہیں ہے. اور میں آپ کو ایک بات خاص بتاؤں جو میں نے اوور دا پیریڈ آف ٹائم لائف میں دیکھی, کہ ایمانداروں کے بچوں پہ ابلیس کا زیادہ حملہ ہے. کتنے لوگ اس بات کا تجربہ رکھتے ہیں؟ ہاتھ دکھائیں گے اپنا سچائی کے ساتھ. ایماندار جو لوگ ہوتے ہیں ان کی اولاد پہ ابلیس زیادہ اٹیک کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا ٹارگٹ وہ ہوتے ہیں, وہ چاہتا ہے کہ اگر ان کے ماں باپ ایماندار ہیں تو یہ ان کی راہ پر نہ چلیں. اسی لیے ضرورت کیا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو ان تمام ابلیسی قوتوں سے, ان حملوں سے بچا کے محفوظ رکھیں. کہ دیکھیں بچے چھوٹے ہیں, وہ معصوم ہیں. جو آپ ان کے لیے پلانٹ کریں گے, جو دعا آپ ان کے لیے کریں گے, وہی سیڈ, وہی بیج ان کی زندگی کے اندر جڑ پکڑنا شروع ہو جائے گا. اور ان کو پتا ہوگا کہ میری ماں یا میرا باپ میرے لیے دعا کرتے ہیں, اور ان کی زندگی کے اندر وہ چیزیں ایکٹیویٹ ہوں گی. یعقوب نے اپنے مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو برکت دی. کیا وہ برکت آج تک قائم نہیں ہے؟ میں آپ کو چھوٹی سی اپنی گواہی دوں, ہمارے پاس ٹائم نہیں, پھر ہم آخری گیت گائیں گے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں خداوند ایمانداروں کے ساتھ مختلف طریقے سے کام کرتا ہے. میرے والد صاحب کو جب ڈیتھ سے کوئی سال پہلے ہارٹ اٹیک ہوا تو میں یہاں سے فوراً چلا گیا پاکستان. مجھے فون آنے سے اگلے 5 گھنٹے میں پاکستان کے اندر تھا. میں گیا, میرے ڈیڈی ہاسپٹلائز تھے اور ان کی سچویشن انڈر کنٹرول تھی. اور انہوں نے, جب میں ان کو جا کے ملا ہوں, میں اپنے گھر میں 5ویں نمبر پہ ہوں, انہوں نے مجھے اپنے گلے کے ساتھ لگایا اور روتے ہوئے وہ میرے لیے دعا کر رہے, اور مجھے اسپرٹ میں فیل ہو رہا کہ یہ میرے لیے بلیسنگ چاہ رہے ہیں. اور انہوں نے کلام کے مطابق مجھے برکت دی. تو میں نے ان کو یہ سوال کیا, میں نے کہا آپ یہ ایسے مجھے کیوں میرے لیے دعا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا. میں ان کے پاس رات 3 دن میں واپس آ گیا. اس کے 1 سال کے بعد میرے ڈیڈی کی ڈیتھ کا مجھے فون آیا. مجھے پتہ نہیں چلا کہ میں ان کے پاس پہنچ ہی نہیں سکا. پاک روح نے مجھے یہ بات یاد کرے کہ اگر تو اس وقت نہ جاتا تو شاید وہ بلیسنگ جو تھی وہ تجھے نہ مل سکتی. یعنی دیکھیں, ہم نہیں جانتے کہ خداوند ہمارے لیے بیک گراؤنڈ میں کیا کر رہا ہوتا. میرے سارے بہن بھائی خداوند کے ساتھ چل رہے ہیں, مگر میرے والد صاحب نے کلام کے مطابق وہ برکت صرف مجھے دی. اس کے پیچھے خدا کا کیا راز تھا وہ میں آج جان گیا. کیوں؟ کیونکہ خدا نے مجھے اپنی خدمت کے لیے چنا. ہیلیلویا. اس لیے یاد رکھیں, آپ نہیں جانتے کہ آپ کا کب وقت یہاں سے ختم ہو جائے. اپنی اولاد کے لیے جمع کرنا شروع کریں. لکھا ہے کہ ماں باپ اپنے فرزندوں کے لیے جمع کرتے ہیں, نہ کہ فرزند اپنی ماں باپ کے لیے. آج والدین کو ضرورت ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے جمع کرنا شروع کریں, روحانی برکتوں کو ان کے لیے باڑ کھینچیں تاکہ وہ ابلیس کی ہلاکتوں کا شکار نہ ہو سکیں. پر اگر ہم اپنی اولاد کے لیے کسی طور سے برکت نہیں چاہتے, ان کے لیے دعا نہیں کرتے, یاد رکھیں کہ ابلیس جگہ بنا کر ان کو خدا سے دور لے جاتا ہے.
اس لیے میں آپ سب کو انکریج کروں گا، کیونکہ میں نے خود یہ خدا کے پاکروں نے مجھ پہ یہ ریویل کیا اور میں نے یہ شروع کیا کہ میں اپنی اولاد کو ہر روز برکت دیتا ہوں. میں اور میری بیوی بیٹھتے ہیں، ہم ہر روز ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے ان کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ خداوند میری اولاد کو برکت دے گا. ہاللویا. اور اگر آپ ہر روز خدا کے کلام کے مطابق اپنی اولاد کو برکت دینا شروع کریں گے، خدا آپ کی طرح آپ کی اولاد کو بھی برکت دے گا. پریز گاڈ. خدا نے سب کو برکت دے.